السلام عليك يا نور الهدى السلام عليك يا نور الهدى السلام عليك يا نور الهدى مرحبا مرحبا مصطفى يا مجتبى الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ویورز، پھر ایک مرتبہ ربیع الاول شریف کی مبارک راتوں میں، جی ہاں مبارک مہینے کی مبارک راتوں میں پروگرام باتیں میرے حضور کی براہ راست لائیو ٹیلی کاسٹ لیے حاضر خدمت ہے۔ آپ سبھی ناظرین کو، سبھی ویورز کو پروگرام میں مرحبا، خوش آمدید۔ الحمدللہ عز و جل اس پروگرام میں ہم جہاں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رہے ہیں، یعنی جہاں نبی کی نعتیں سن رہے ہیں، وہیں نبی کی پیاری پیاری باتیں بھی سن رہے ہیں۔ جی ہاں الحمدللہ گزشتہ 2 دنوں کے پروگرام میں ہم نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بچوں پر شفقت و رحمت اور خادموں کے ساتھ حسن سلوک کی پیاری پیاری باتیں سماعت کی۔ آج بھی انشاءاللہ ایک بڑے ہی پیارے ٹاپک کو لے کر، بڑے ہی پیارے موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ پاک کو راضی کرنے، ثواب کمانے اور علم دین سیکھنے کی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اسٹارٹ ٹو اینڈ پروگرام میں شامل رہیے۔ انشاءاللہ بہت برکتیں، اور اللہ پاک نے چاہا تو ایمان کو تازہ ہوتا ہوا، یعنی ایمان کی تازگی آپ محسوس کریں گے۔ ناظرین اکرام، آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا فرمان ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت کون یہ نہیں چاہتا کہ اللہ پاک اس سے راضی ہو جائے؟ تو اسے چاہیے کہ وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کی کثرت کرے۔ الحمدللہ بڑی پیاری بات شہنشاہ سخن استاذ زمن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اللہ کا محبوب بنے وہ جو تمہیں چاہے، اس کا تو کچھ بیان ہی نہیں، تم جسے چاہو۔ سبحان اللہ۔ تو محبت و عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، آئیے پروگرام میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی ہی پیاری نعت شامل کرتے ہیں توجہ سے، بلکہ ہو سکے تو آپ بھی مل کر گنگنائیے، انشاءاللہ عشق رسول میں اضافہ ہوتا محسوس کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ کر کے چراغاں جشن مناؤ، کر کے چراغاں جشن چراغاں جشن مناؤ، پیار نبی کی جلوہ گری ہے، پیار نبی کی جلوہ گری ہے، گیت خوشی کے جھوم کے گاؤ، گیت خوشی کے جھوم کے گاؤ، پیار نبی کی جلوہ گری ہے، پیار نبی کی جلوہ گری ہے، جلوہ گری ہے، جلوہ گری ہے، جلوہ گری ہے، جلوہ گری ہے،
پیار نبی کی جلوہ گری ہے، پیار نبی کی جلوہ گری ہے، سن کے نوید رحمت باری، سن کے نوید رحمت باری، در پہ نبی کے آئے بھکاری، در پہ نبی کے آئے بھکاری، دامن دل کو کاسا بناؤ، دامن دل کو کاسا بناؤ، پیار نبی کی جلوہ گری ہے، پیار نبی کی جلوہ گری ہے، 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 پیار نبی کی جلوہ گری ہے، دائی حلیمہ تیرا مقدر، دائی حلیمہ تیرا مقدر، آئے تیرے گھر نور کے پیکر، ہاں آئے تیرے گھر نور کے پیکر، بدر علیہ سب کو سناؤ، بدر علیہ سب کو سناؤ، پیار نبی کی جلوہ گری ہے، پیار نبی کی جلوہ گری ہے، 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 پیار نبی کی جلوہ گری ہے، رنگ مسرت دہر پہ چھایا، رنگ مسرت دہر پہ چھایا، نور ہدایت بن کے وہ آیا، ہاں نور ہدایت بن کے وہ آیا، بحر ادب سر اپنا جھکاؤ، بحر ادب سر اپنا جھکاؤ، پیار نبی کی جلوہ گری ہے، پیار نبی کی جلوہ گری ہے، 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 پیار نبی کی جلوہ گری ہے، سارے جہاں میں دھوم ہے گوہر، سارے جہاں میں دھوم ہے گوہر، آ گئے دیکھو ساقی کوثر، آ گئے دیکھو ساقی کوثر، راہ میں ان کی پل کے بچھاؤ، راہ میں ان کی پل کے بچھاؤ، پیار نبی کی جلوہ گری ہے، پیار نبی کی جلوہ گری ہے، 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 پیار نبی کی جلوہ گری ہے، پیار نبی کی جلوہ گری ہے، جلوہ گری ہے، جلوہ گری ہے، پیار نبی کی جلوہ گری ہے، پیار نبی کی جلوہ سبحان اللہ، بارک اللہ، پیارے نبی کی جلوہ گری ہے، سبحان اللہ۔ اور یقین جانیے
یہ جلوہ گری کیا ہوئی؟ اللہ اللہ، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوتے ہی ظلمت کے بادل چھٹ گئے، شاہ ایران کسریٰ کے محل پر زلزلہ آ گیا، 14 کنگورے گر گئے، ایران کا آتش کدا جو 1000 سال سے شعلہ زن تھا بجھ گیا، دریائے ساوا خشک ہو گیا اور کعبے کو وجد آ گیا۔ اللہ اکبر۔ چاند سا چمکاتے چہرہ نور برساتے ہوئے، چاند سا چمکاتے چہرہ نور برساتے ہوئے، آ گئے بدر الدجا اہلا و سہلا مرحبا، آ گئے بدر الدجا اہلا و سہلا مرحبا۔ ناظرین کرام، FGN چینل کے ویورز، آپ دیکھ رہے پروگرام باتیں میرے حضور کی۔ جی ہاں، آپ نے نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت کی۔ اب آئیے آج کے بڑے ہی پیارے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ یقین جانیے ایمان کو تازہ کرنے والا ٹاپک ہے۔ کائنات کی سب سے زیادہ عظیم ہستی کا ذکر خیر اس وقت ہونے جا رہا ہے۔ جی ہاں، اور وہ بھی ان کے بچپن کا ذکر خیر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا ذکر خیر ایک مسلمان کے لیے یقیناً یہ تازگی ایمان اور یوں کہیے کہ ایمان کو جلا بخشنے والا بیان ہے۔ تو پوری توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے وقت کیا منظر تھا، اور جب ولادت باسعادت ہو گئی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور برساتا چہرہ جنہوں نے دیکھا انہوں نے کیا بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بعد سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ کس خاتون نے پلایا، اور اس کے بعد کتنی خواتین کو یہ شرف حاصل ہوا، یہ بھی ایک علم والی بات ہے، نالج والی بات ہے۔ آئیے FGN چینل کی برکت سے آج کے اس پروگرام باتیں میرے حضور کی برکت سے یہ بھی علم حاصل کرتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا نے اپنے نور نظر لخت جگر کو دودھ پلانے کی سعادت حاصل کی۔ اس کے بعد ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز حضرت سویبہ رضی اللہ عنہا نے یہ شرف پایا۔ ان کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کی سعادت حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے حصے میں آئی، جو بہت مشہور ہوئی دائی حلیمہ رضی اللہ عنہا۔ جی ہاں، جن خوش نصیب بیویوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا، ان میں حضرت سیدتنا ام ایمن رضی اللہ عنہا، ان کا نام مبارک بھی شامل ہے۔ سبحان اللہ، جن خوش قسمت بیویوں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا، ان تمام عورتوں کو دولت ایمان نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک کی شان دیکھیے کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جن نیک بیویوں نے دودھ پلایا ان سب کو اللہ پاک نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانے کے جو مرحلے تھے، اور بالخصوص حضرت سیدتنا دائی حلیمہ رضی اللہ عنہا جو کچھ بیان کرتی ہے، اللہ اکبر، یقین جانیے ایمان تازہ کرنے والی باتیں سیدتنا دائی حلیمہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے۔ کہتی ہے کہ میں جس وقت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مکان عالی شان پر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے حبیب حضور پر نور شافع یوم النشور جناب احمد مجتبیٰ
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ سے بھی زیادہ سفید اونی کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، مشک و عنبر کی خوشبوئیں آ رہی ہے، سبز رنگ کا ریشمی کپڑا نیچے بچھا ہوا ہے، پشت کے بل یعنی پیٹھ کے بل آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آگے بیان کرتی ہے کہ میں نے چاہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیند سے بیدار کروں، کیونکہ دودھ پلانا تھا نا، تو اس وقت تو یہ بچے تھے ان کی نظر میں، تو لہٰذا یہ چاہتی تھی کہ دودھ پلانے کے لیے بیدار کروں۔ کہتی ہے کہ میں دودھ پلانے کے لیے بیدار کرنا چاہتی تھی، لیکن اللہ اکبر اللہ اکبر، دائی حلیمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ میں ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر اس حسن و جمال میں کھو گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ وہ کیا ہوا کہنے سے پہلے شاعر کا بڑا پیارا شعر یہاں پر جو ہے وہ عرض کرتا ہوں، سید صاحب اگر یاد آ جائے تو اس کو جو ہے طرز میں بھی پڑھیے۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بندے کے، ہر کوئی فدا ہے بندے کے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ حقیقت ہے نا دائی حلیمہ، میں تیرے نصیب پر قربان۔ کیا نصیب پایا دائی حلیمہ رضی اللہ عنہا نے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہہ رہی ہے کہ ابھی بچپن ہے، میں دودھ پلانے کے لیے بیدار کرنا چاہتی ہوں، لیکن حسن و جمال دیکھ کر، خوبصورتی دیکھ کر میں اس میں کھو گئی۔ پھر کہتی ہے کہ میں نے آہستہ سے قریب ہو کر اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کے سینے مبارک پر ہاتھ رکھا، اٹھایا اور سینے مبارکہ پر ہاتھ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یعنی کہتی ہے کہ نیند میں تھے، میں نے بیدار کیا، بیدار کر کے سینے مبارک پر جو ہے وہ ہاتھ رکھا، جس سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے اور چہرے مبارک پر مسکراہٹ پھیل گئی اور اپنی ننھی آنکھیں کھول دی اور مجھے دیکھنے لگے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف نظر کی، دائی حلیمہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان کی طرف پرواز کر گیا۔ میں نے شوق محبت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں چشمان کرم کے درمیان یعنی پیشانی پر بوسہ دیا۔ سبحان اللہ، پہلے نور میں کھو گئی، پہلے جلوہ جہاں آرا میں کھو گئی، پہلے جلوہ زیبا دیکھ کر گویا کہ جو ہے ایک کیفیت ان پر طاری ہو گئی، اور اس کے بعد جب آنکھیں کھولی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ اکبر، تو یہ بالکل حیران تھی، ششدر تھی کہ ایسا حسن و جمال والا بچہ، اور پھر آخر جو ہے پیشانی مبارک پر بوسہ دیا۔ اللہ اکبر، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کا نقشہ کھینچتے ہوئے، تشبیہ دیتے ہوئے، جی ہاں، حقیقت تو چہرے انور کا یوں کہ یہ حسن و جمال کا عالم اللہ اللہ کہ بس اللہ پاک دکھائے اور ہماری گندی آنکھیں اس سے دھل جائے، اور ہماری یعنی یوں کہیے کہ روح بھی پر نور ہو جائے، روح بھی جو ہے وہ خوش ہو جائے۔ اللہ کریم وہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سب کو نصیب کرے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی تشبیہ دیتے ہوئے بڑا پیارا شعر لکھتے ہیں۔ قرآن پاک کی جو ہے سورہ مریم کی آیت مبارکہ کی ابتدا میں جو حروف مقطعات ہے اس کی تشبیہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین سواد، کاف
गेसु, हा दहन, या अबरू, आंखें आइन स्वाद, काफ हा या आइन स्वाद, उनका है चेहरा नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये एक आशिकाना ताबीर है। जी हाँ, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह चूँकि आशिक रसूल है, तो ये अपने इश्क भरे अंदाज में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आशिक के चेहरे अनवर की गोया ये आशिकाना ताबीर पेश कर रहे हैं कि इस तरह प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे मुबारक का जो है वो मॉडल था, चेहरे मुबारक था। अल्लाहु अकबर। इसी तरह प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बचपन की बातें नाज़रीन हम समात कर रहे हैं। आपने सुना कि कितनी बीवियों ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दूध पिलाने का शरफ़ हासिल किया। इसी तरह दाई हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जब पहली मर्तबा प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न जमाल को देखा तो इनकी कैफियत क्या थी, ये भी आपने सुना। इसके बाद दाई हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है कि ये अल्लाह पाक का मुझ पर फजल अजीम हुआ और मेरी सोई हुई किस्मत जाग उठी और सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे गोद में आ गए। अल्लाह अकबर। अपने खैमे में लाकर जब मैं अपने खैमे में लाकर आप कहती है कि जब मैं आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने बैठी तो बारान रहमत की तरह बरक़ात नबूवत का ज़ुहूर होना शुरू हो गया। खुदा की शान देखिए कि हज़रत सैयदतुना हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा के इस कदर दूध उतरा, उस वक्त दूध इस कदर आया कि रहमत आलमिया शफ़ी मुजरिमा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिज़ाई भाई ने भी खूब पेट भर कर दूध पिया और दोनों आराम से सो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की को दूध पिलाने की यह बरकत कि दूध में कमी नहीं हुई दाई हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा के, बल्कि इतना दूध आया कि खुदा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी नोश किया और आपके रिज़ाई भाई यानी दाई हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा के जो हकीकी बेटे थे उन्होंने, वो भी उस वक्त छोटे थे, उनको भी दूध की हाजत थी, उन्होंने भी, यानी दोनों ने दूध पेट भर कर पिया और दोनों आराम करने लगे। और क्या बरकतें ज़ाहिर हुई नाज़रीन इकराम। जी हाँ, ऊँटनी को देखा दाई हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने, जिस ऊँटनी पर बैठ कर आई थी जो बहुत कमज़ोर लागिर थी। कहती है कि ऊँटनी को बहुत कमज़ोर लागर थी। कहती है कि ऊँटनी को देखा तो उसके थन भी दूध से भर गए। सुभान अल्लाह। और दाई हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा के शौहर ने उनका दूध धोआ, दूध धोते ना, दूध निकालते, तो ऊँटनी का दूध निकाला और दोनों मियाँ बीवी ने खूब सैर होकर दूध पिया और रात भर सुख और चैन की नींद नसीब हुई। अल्लाह अकबर। अभी विलादत बासआदत हुई है, अभी दाई हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा को ये बरकतें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, गोया आप पर ये बरकतें ज़ाहिर होती जा रही है कि दूध में बरकत, दाई हलीमा के दूध में बरकत रज़ियल्लाहु अन्हा, इनकी ऊँटनी के दूध में बरकत जो है, दोनों मियाँ बीवी ने पेट भरकर सैर होकर दूध पिया। नाज़रीन किराम, और मज़ीद जो है जो बरकतें ज़ाहिर हुई तो दाई हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा के शौहर नामदार ये बरकतें देखकर हैरान रह गए और कहते हैं, ए हलीमा तुम बड़ा ही मुबारक बच्चा लाई हो। ए हलीमा, तुम ये कोई आम बच्चा लेकर नहीं आई हो, तुम बड़ा मुबारक बच्चा लेकर आई हो। अल्लाह अकबर। सैयदतुना दाई हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है कि वाकई मुझे भी यही उम्मीद है, वाकई मुझे भी यही उम्मीद है। और इस बात को दाई हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा के इन जुमलों की शायर मंजर कशी करते हैं, बड़ी प्यारी बात लिखते हैं कि कहती थी घर घर में, ये कहती थी घर घर में जाकर खलीमा, ये कहती थी घर घर में जाकर खलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं। मैं कहती
کر خلیمہ میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں، میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے پروگرام باتیں میرے حضور کی، جی ہاں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بچپن کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ، یقین جانیے ایمان کی تازگی والی باتیں ہو رہی ہے۔ جی ہاں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، اللہ اکبر، آپ کی نشو و نما دوسرے بچوں سے نرالی تھی۔ جیسے عام بچوں کی نشو و نما ہوتی ہے نا، بچے جو ہے وہ بڑے ہوتے، جیسے جیسے دن گزرتے، مہینے گزرتے، بچوں کی نشو و نما ہوتی ہے، جسم بڑھتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نشو و نما عام بچوں سے نرالی تھی، یعنی جسم شریف کا بڑھنا دوسرے بچوں سے بالکل مختلف تھا۔ دن بھر میں پیارے آقا آمینہ کے دلربا، حلیمہ کے پیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک میں اتنی نشو و نما اور توانائی آ جاتی جتنی عام طور پر بچوں میں ایک ماہ میں آتی تھی۔ اللہ اکبر، جی ہاں، جتنا عام بچے جو ہے ایک ماہ میں بڑھتے تھے، اللہ اکبر، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دن میں اتنی نشو و نما ہوتی تھی۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ اکبر، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ جی ہاں، بے شک ناظرین کرام، جو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا نرالی ہے، بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی کے بعد کے معاملات۔ جی ہاں، انشاءاللہ تعالی آج بچپن مبارک کا ذکر خیر ہے، اللہ کریم نے چاہا تو کل جوانی مبارک کا ذکر خیر بھی، ایسے ایسے واقعات جوانی میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رونما ہوئے کہ ناظرین آپ سنیں گے تو یقین جانیے آپ بھی حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ لیکن آج چونکہ ذکر خیر بچپن مبارک کا ہے، مزید حضرت سیدنا امام عبداللہ مروزی رحمۃ اللہ علیہ یہ نقل کرتے ہیں کہ جب رسول اکرم شہنشاہ امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 2 مہینے کی ہوئی، 2 ماہ کی ہوئی، تو بچوں کے ساتھ گھٹنوں کے بل چلنے لگے۔ 3 ماہ کی ہوئی، یعنی 3 مہینے آپ کی عمر مبارک ہوئی تو اٹھ کر کھڑے ہونے لگے۔ جب 4 ماہ کی عمر مبارک ہوئی تو دیوار کے ساتھ ہاتھ رکھ کر ہر طرف چلا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ 5 ماہ کی عمر مبارک ہوئی تو چلنے پھرنے کی پوری قوت حاصل کر چکے تھے۔ جب عمر مبارک 6 ماہ کو پہنچی تو تیز چلنا شروع فرما دیا تھا۔ 7 ماہ کو پہنچی تو ہر طرف اچھے طریقے سے دوڑتے تھے۔ جب 8 ماہ کے ہوئے تو یوں کلام فرماتے تھے، اللہ اللہ۔ 8 ماہ کی عمر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام فرمانے کا انداز، علماء لکھتے ہیں کہ یوں کلام فرماتے تھے کہ بات اچھی طرح سمجھ آ جاتی۔ 9 ماہ کی عمر میں فصیح باتیں کرنا شروع فرما دی، اور جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 10 ماہ کی ہو گئی تو بچوں کے ساتھ تیر اندازی میں سبقت لے جاتے اور فرماتے، للہ درکا یا نفس انا ابن عبد المطلب، یعنی اے نفس تجھے خدا بھلائی دے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ سبحان اللہ۔ انہی ایام میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا تم کون ہو؟ 10 ماہ کی عمر ہے، لوگ سوال کر رہے کہ تم کون ہو؟ فرمایا میں طاقت کے اعتبار سے ایک مضبوط ترین عرب ہوں،
نیزہ بازی میں ان سب سے زیادہ بہادر، دین میں سب سے اعلیٰ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عبد المطلب رضی اللہ عنہ، جزاک اللہ خیر، عبد المطلب رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، اٹھتے بوٹوں کی نشو نما پر درود، کھلتے گنچوں کی نکہت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین کرام، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم، آپ کے دادا محترم، سبحان اللہ، 10 ماہ کی عمر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا بھی نام بتا رہے، اپنے والد، اپنے دادا کا بھی نام بتا رہے، سبحان اللہ، کیا نرالا انداز ہے، کیا بچپن ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کا شعر ابھی پڑھا نا کہ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ اس شعر کی تھوڑی سی وضاحت بھی صحیح صاحب ہو جائے تاکہ ناظرین کو سمجھ میں بھی آئے کہ پھبن کا کیا مطلب ہے۔ جی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ اللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن شریف کے حسن و جمال، وہ خوبصورتی اور خدا کی پسندیدہ صورت پر لاکھوں سلام ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دوسرے شعر میں فرماتے ہیں کہ جس طرح پودوں کی نشو نما بہت تیزی کے ساتھ ہوتی ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشو نما کا عالم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں اتنا بڑھتے جتنا دوسرے بچے ایک مہینے میں، اور ایک مہینے کے ہو کر سال جتنے دکھائی دیتے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس لاجواب نشو نما پر جھوم جھوم کر درود پاک ہو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم انور کا بڑھنا کلیوں کی مہکی مہکی خوشبو سے مشابہت رکھتا تھا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک سے بھی خوشبو نکل کر راستوں کو مہکا دیا کرتی تھی۔ اس بے مثال مہکتی ہوئی بڑھوتری پر خوب سلام ہو۔ واقعی اعلیٰ حضرت کا انداز بڑا نرالا ہے ناظرین، اللہ اکبر۔ یہ عشق والوں کا انداز ہے، یہ عشق والوں کی باتیں ہیں۔ اسی لیے تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں مالک و مولا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کی شان بیان کرتے ہوئے امام اہل سنت لکھتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اللہ اکبر۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ناظرین اکرام، اور ایک مقام پر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ، گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ، گل بنے باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے، گل بنے باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے۔ یقیناً اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار پڑھتے جائے، ذکر حبیب کرتے جائے اور ایمان تازہ کرتے چلے جائے۔ الحمدللہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے پروگرام باتیں میرے حضور کی، حضور کی باتیں بیان ہو رہی ہے، آپ کے بچپن کا ذکر خیر ہے، اور الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے اشعار گویا کہ سونے پر سہاگا والا معاملہ ہو رہا ہے۔ آئیے اپنے پروگرام باتیں میرے حضور کی میں مزید ایک کلام شامل کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے بچپن کی باتوں کا مزید تذکرہ سماعت کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آمنہ کا لال آیا،
آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال، آ گیا وہ نور والا جس کی اونچی شان ہے، آ گیا وہ نور والا جس کی اونچی شان ہے، جس کی مدحت میں اتارا رب نے یہ قرآن ہے، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، یاسی کی آمد مرحبا، طٰہٰ کی آمد مرحبا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال، ہو بیاں کیسے فضیلت آمنہ کے چاند کی، ہو بیاں کیسے فضیلت آمنہ کے چاند کی، اس کی تو ہر ادا پر بولتا قرآن ہے، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال، جو کہا میرے نبی نے وہ ہمیشہ سچ ہوا، جو کہا میرے نبی نے وہ ہمیشہ سچ ہوا، ہو بہو ثابت یہ کرتا آج سائنسدان ہے، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال، سرکار کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، یاسی کی آمد مرحبا، طٰہٰ کی آمد مرحبا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال، رحمت باری ملی ہے خوب کر لو اب خوشی، رحمت باری ملی ہے خوب کر لو اب خوشی، رب کا یہ فرمان ہے اور آیت قرآن ہے، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال، سنگریزے بول اٹھے ہیں تمہارے حکم سے، سنگریزے بول اٹھے ہیں تمہارے حکم سے، کیا تمہارا مرتبہ اور کیا تمہاری شان ہے، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال
آیا آمنہ کا لال آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال آمنہ تجھ کو مبارک تیرے گھر جلوہ فگر آمنہ تجھ کو مبارک تیرے گھر جلوہ فگر آمنہ تجھ کو مبارک تیرے گھر جلوہ فگر آج وہ ماہ رسالت نبیوں کا سلطان ہے آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال مومن کامل ہے وہ صاحب ایمان ہے مومن کامل ہے وہ اور صاحب ایمان ہے مومن کامل ہے وہ اور صاحب ایمان ہے جان جس کی یا نبی آپ پر قربان ہے آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال وقت آمد رب کی رحمت جو حصے وہاں بٹے وقت آمد رب کی رحمت کے جو حصے وہاں بٹے رب کی رحمت وقت آمد رب کی رحمت کے جو حصے وہاں بٹے آج اسی رحمت کا طالب یا نبی سلمان ہے آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال صلو علی الحبیب علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ FGN چینل کے ویورز، آپ دیکھ رہے پروگرام باتیں میرے حضور کی۔ جی ہاں، الحمدللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بچپن کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ جی ہاں، ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ ہے، اس کی مبارک راتیں ہے۔ FGN چینل آپ کے درمیان پیش کر رہا ہے اپنے ناظرین کے لیے بالخصوص حضور کی باتیں، یعنی باتیں میرے حضور کی۔ بچپن کا ذکر خیر ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ابتدائے عمر مبارک میں جو کلام فرمایا، جی ہاں، وہ کلام کیا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ اللہ اکبر، ابتدائی عمر میں جو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پر یہ الفاظ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان مبارک تھی کہ آپ کے جھولے کو فرشتے جھولا دیا کرتے تھے، یعنی آپ کو فرشتے جھولا جھلاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے تو آپ کی علامات نبوت نے دین اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی تھی۔ آپ کے چچا حضرت عباس فرما رہے کہ آقا مجھے جو میں اپنی آنکھوں سے آپ میں نبوت کی جو علامات دیکھ رہا تھا، تو ان علامات نبوت نے مجھے اسلام کی طرف مائل کیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گہوارے میں یعنی جھولے میں چاند سے باتیں کرتے اور اپنی انگلی سے جس طرف اشارہ فرماتے چاند اسی طرف جھک جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
یہ ہے شان اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ خود آپ کے چچا اس بات کی گواہی دے رہے کہ میں آپ کو دیکھتا تھا کہ آپ چاند سے گہوارے میں جھولے میں جو ہے وہ باتیں کرتے تھے، اور جہاں آپ کی انگلی جاتی چاند وہیں پر چلا جاتا۔ امام عشق و محبت، عاشقوں کے تاجدار امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اس معجزہ رسول کا بڑے پیارے انداز میں ذکر کرتے ہیں، لکھتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ سیسا وغیرہ اس کو بھی طرز میں سنا دے۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، 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 کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر اشارہ نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اللہ 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 اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بچپن کی باتیں ہو رہی۔ جی ہاں، علماء لکھتے ہیں کہ عام بچوں کی عادت کے مطابق کبھی بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کپڑوں میں بول و براز نہیں فرمایا، بلکہ ہمیشہ ایک معین فکس وقت پر آپ رفع حاجت فرماتے۔ اللہ اکبر، کیا بچپن کا عالم ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت آپ کی سب جو ہے وہ پاکیزگی کا بیان کرتے ہوئے، نفاست کا بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میل سے کس درجہ ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، میل سے کس درجے ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، ہے گلے میں آج تک کوراہی کرتا نور کا، ہے گلے میں آج تک کوراہی کرتا نور کا۔ ناظرین تھوڑی سی وضاحت بھی اس کی سنتے چلے، مزید ایمان کی تازگی کا سامان ہوگا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جسم اقدس میل کچیل سے کتنا صاف و شفاف ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بدن مبارک پر ہمیشہ سادہ سی قمیص ہی استعمال فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گفتگو کا آغاز کیا، بات بچپن کی چل رہی ہے ناظرین، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم لینے کی کوشش کر رہے، جی ہاں، ایک کے بعد ایک مرحلے، لہٰذا جب آپ نے گفتگو کا آغاز فرمایا تو بسم اللہ شریف پڑھے بغیر کسی چیز کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا اور نہ ہی بائیں ہاتھ سے کوئی چیز لی، ہمیشہ بسم اللہ شریف پڑھ کر آپ جو ہے کسی چیز کی طرف ہاتھ بڑھاتے اور دائیں ہاتھ ہی سے چیز لیا اور دیا کرتے۔ حضرت سیدتنا حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ دوران شیر خوارگی یعنی دودھ پینے کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ بھال میں مجھے بہت آرام و آسائش تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ ان سے پوچھے جن کے گھروں میں بچے ہیں اور بالخصوص دودھ پیتا بچہ، اللہ اکبر، کیسی آزمائش ہوتی ناظرین۔ لیکن یہ عام بچے نہیں ہیں نا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ خود دائی حلیمہ رضی اللہ عنہا کہہ رہی ہے کہ ان کی شیر خوارگی کے عالم میں، ان کی دودھ پینے کی عمر میں، ان کی دیکھ بھال میں مجھے بہت آرام و آسائش محسوس ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور مزید ایک ایمان تازہ کرنے والی بات سنیے، دائی حلیمہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ جب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہلانا چاہتی تو غیب سے کوئی مجھ پر سبقت لے جاتا، اللہ اکبر، میں دیکھتی رہ جاتی اور غیب سے کوئی آپ کو غسل مبارک دے جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے،
تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری۔ یا رسول اللہ، آپ کی خوبیاں یہ ختم ہونے کے عیب سے بھی بری ہے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ مزید جو ہے وہ لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیگر بچوں کی طرح چیختے چلاتے نہ تھے اور نہ ان کی طرح رونا دھونا والا انداز تھا۔ اللہ اکبر۔ مزید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بچپن شریف پر اپنے مشہور زمانہ صلاۃ و سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام میں ایک شعر لکھتے ہیں فضل پیدائشی پر ہمیشہ درود، فضل پیدائشی پر ہمیشہ درود، کھیلنے سے کراہت پہ لاکھوں سلام، کھیلنے سے کراہت پہ لاکھوں سلام۔ اس شعر کی وضاحت بھی سنیے ناظرین، اور مزید ایمان تازہ کیجیے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے موقع پر عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے۔ مثلا حضرت آمنہ کو مکے میں بیٹھ کر قیصر و کسریٰ کے محلات کا دکھائی دینا، بطن اقدس سے نکلنے والے نور سے پوری دنیا کا روشن ہو جانا، ایوان کسریٰ کے 14 کنگورے کا ٹوٹ کر گر جانا، ایران کے آتش کدے کا بجھ جانا، جانوروں کا ایک دوسرے کو مبارکباد دینا وغیرہ وغیرہ۔ اس عظمت پر ہمیشہ رحمت الہی برستی رہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت فرما رہے فضل پیدائشی پر ہمیشہ درود، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھیل کود کی طرف مائل نہ ہونے کی پیاری عادت پہ لاکھوں سلام ہو، کھیلنے سے کراہت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین اکرام، جتنا یہ بیان کیا جائے یقین جانیے ایمان تازہ ہوتا جائے گا، اور آپ سننا چاہیں گے بچپن مبارک کی باتیں۔ جی ہاں، روزانہ ایک نور آفتاب کی مانند پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھانپ لیتا اور پھر چھٹ جاتا۔ حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام میری گود میں تھے۔ اللہ اللہ، دائی حلیمہ میں تیری تقدیر پر نثار۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی گود مبارک میں، اللہ اکبر، کہتی ہے کہ میری گود میں تھے کہ چند بکریوں کا گزر ہوا، ان میں سے ایک بکری آئی اور جلدی سے اپنا ماتھا زمین پر رکھا، یعنی سجدہ کیا، اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس کو بوسہ دیا اور واپس چلی گئی۔ اللہ اکبر، یہ کس کا بیان ہے ناظرین؟ دائی حلیمہ رضی اللہ عنہا، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کہہ رہی ہے۔ اس معجزہ مصطفیٰ کو بیان کرتے ہوئے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں چاند شق ہو پیڑ بولے جانور سجدے کرے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے۔ تو جتنا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بیان کیے جائے، جتنا آپ کی تعریف کی جائے ناظرین اکرام کم ہے۔ جی ہاں، اب ان باتوں سے ہمیں کیا سیکھنے مل رہا ہے؟ ہمیں یہ سیکھنے مل رہا ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کی تربیت پر بہت زیادہ توجہ دیں۔ جی ہاں، آج بچوں کو جب ہم کھلا رہے ہوتے، پلا رہے ہوتے، اس وقت مختلف قسم کے معاذ اللہ ایسی چیزیں جو بچوں کو نہیں سنانی چاہیے وہ چیزیں سنائی جا رہی ہوتی ہے۔ ان چیزوں کا بچوں کی شخصیت پر اثر پڑتا ہے۔ کاش اس وقت ہم بچوں کو اللہ اللہ کہنا سکھائے۔ جی ہاں، جب بچے کی بولنے کی عمر ہونے لگے تو اس کے سامنے کثرت سے اللہ 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 کا ذکر کرتے رہے، تاکہ ہمارے بچے کی زبان پر بھی سب سے پہلا لفظ اس کے خالق، اس کے مالک وحدہ لا شریک کا اسم ذات یعنی اللہ کا لفظ آ سکے۔ تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت پر، اسی طرح بچے کو کوئی چیز لینا دینا ہو تو بسم اللہ شریف پڑھ کر لیں گے دیں گے، بچے کی تربیت ہوگی۔ اسی طرح کھلانے پلانے سے پہلے بچے کی عادت بنائیں، آپ بسم اللہ شریف پڑھ کر کھلائیں گے، بسم اللہ شریف
پڑھ کر اس کو پانی پلائیں گے، دودھ پلائیں گے، بچہ یہ چیزیں نوٹ کرے گا۔ جی ہاں، بچپن میں جو باتیں سیکھنے کو ملتی ہے نا، بچہ جو ہے عمر بھر اس کے ذہن میں وہ چیزیں نقش رہتی ہے۔ تو بچپن سے ہی اللہ، بسم اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ چیزیں اگر ہم بچے کو دیتے جائیں گے، سکھاتے جائیں گے، انشاءاللہ الکریم بڑے ہو کر بھی ہمارے بچے اللہ و رسول کا ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ ناظرین کرام، FGN چینل کی یہی کوشش ہے، اور اس پروگرام کا مقصد بھی یہ ہے کہ جہاں ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن ولادت خوشیاں منا کر، گھروں کو سجا کر منا رہے، بہت اچھی بات ہے، بہت پیارا طریقہ ہے۔ جی ہاں، عاشقان رسول کا طریقہ ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا بیان، آپ کی شان و عظمت کا بیان بھی اگر ان دنوں میں خصوصیت کے ساتھ ان راتوں میں سنا جائے، اور اس کے بعد اپنا جائزہ لیا جائے اور نیتیں کی جائے کہ انشاءاللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر، آپ کے فرامین پر میں بھی عمل کرنے کی کوشش کروں گا، اور اپنی فیملی کو بھی اس پر عمل کرانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اس طریقے سے ایک بہترین انداز ہوگا اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن ولادت منانے کا۔ اللہ کریم ہمیں ہمیشہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن ولادت عین شریعت کے مطابق مناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، تقریباً ہمارے پروگرام کا وقت پورا ہو چکا۔ انشاءاللہ الکریم کل زندگی سلامت رہی تو پھر ایک مرتبہ یہ پروگرام لیے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آئیے مختصر دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ پاک، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا صدقہ اے رب کریم ہم سب پر نظر رحمت فرما۔ یا اللہ پاک، ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ پاک، ہمیں اچھے کاموں کی توفیق عطا کر دے۔ ہمیں ولادت باسعادت کے صدقے سچا پکا نمازی بنا دے۔ یا اللہ پاک، ہمیں مسجد میں با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ولادت باسعادت کا واسطہ تیرے کلام کو ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک، ہمارے گھروں میں، کاروبار میں، اہل و عیال میں برکت نازل فرما۔ یا اللہ، عالم اسلام پر کرم کی نظر فرما۔ زمینی آسمانی بلاؤں سے، ناگہانی آفات سے، مہلک بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، جتنے مریض ہیں اے رب کریم جو اس وقت دعا میں شامل ہے یا بعد میں دعا میں شامل ہوں گے، اے رب کریم جو مریضوں کے نمائندے اس وقت حاضر ہے، یا اللہ پاک اپنے کرم سے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے مبارک مہینے کے صدقے یا اللہ سب کو مکمل شفا عطا کر دے۔ یا اللہ، ہماری جملہ پریشانیاں دور فرما دے، ہماری تمام مشکلات حل فرما دے۔ ہمیں بار بار اپنے پیارے گھر اور اپنے پیارے حبیب کے در کی حاضری نصیب فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ السلام عليك يا نور الهدى، السلام عليك يا نور الهدى، السلام عليك يا نور الهدى، مرحبا مرحبا مصطفى يا مجتبى۔